آپ جانتے ہیں سید الاولین والآخرین خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہوں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ وصاحب لواء الحمد یوم القیامہ۔ یہ سید الاولین والآخرین ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو ہمارے رسول ہیں جن کو ہم انہی میں سے بنائے ہیں، یہ ٹیچ کرتے ہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور سائنس کی، حکمت کی، حدیث کی، یہ تعلیم دیتے ہیں۔ تو جو آپ کے پیغمبر ہیں یہ معلم اول آپ کے ہوئے، یہ آپ کے پہلے استاذ ہوئے، اور اس کے بعد العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء ان کے وارث ہیں۔ تو جب نبی ہی معلم ہے تو پھر علم کے بارے میں اگر کوئی ایسا سمجھتا ہو کہ نماز پڑھنا تو فرض ہے لیکن علم حاصل کرنا فرض نہیں، تو پہلی بات اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے کہ نماز کی فرضیت سے پہلے علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور علم کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرض نماز کا تارک مسلمان ہو سکتا ہے، فرض نماز کو اگر کوئی شخص چھوڑ دے اور اس کے بعد پھر پڑھنے لگے تو وہ مسلمان رہے گا۔ اسی طرح سے بہت سارے کبیرہ گناہ کیے جاتے ہیں، ان کبیرہ گناہ کی بنیاد پر کفر کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن جہالت یہ کفر کے مترادف قرار دیا قرآن مجید نے، جہالت کو کفر اور تاریکی قرار دیا ہے قرآن نے، یخرجہم من الظلمات الی النور، فرمایا کہ یہ جو ظلمات ہے جہالت اور تاریکی، اس سے یہ جو معلم اول ہے جناب محمد رسول اللہ، یہ روشنی کی طرف لے کر کے تمہیں جاتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی بحث سے بالا تر ہے کہ علم کا حصول فرض ہے، اور توحید کی سمجھ یہ علم کی پہلی منزل ہے، اور علم کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ آئیں اس کی تھوڑی سی فضیلت پر۔ ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، سکھائی جاتی ہے، فَكُلُّ مَنْ جَوَّدَ جَوَّدَ عُقْبَىٰ، جس نے اس قرآن کو بہتر طریقے پر پڑھا، جس نے اسے سجا سوار کر کے پڑھا، جلد بازی میں اس کے حروف کو کاٹا نہیں، تو اس نے اپنی عاقبت اچھی کی۔ اگر قرآن کے الفاظ کو کسی نے اچھا کیا تو اس نے اپنی عاقبت سدھاری، اس نے اپنی آخرت سنواری۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الا حفتهم الملائکہ، کہ ملائکہ سایہ فکن ہوتے ہیں جہاں پر قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دنیا میں جنت دیکھنی ہو تو ان مدرسوں میں جا کر کے دیکھو جہاں قرآن مجید کی تلاوت سکھائی جاتی اور جہاں پر حدیث رسول بتائی جاتی ہے، جہاں پر قال اللہ قال رسول کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ جنت دیکھنی ہو دنیا میں تو وہاں جا کر کے دیکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی الحیتان فی جوف الماء، کہ اگر پانی کے اندر مچھلیاں تیرتی ہیں تو وہ مچھلیاں بھی قرآن پڑھنے والوں کے لیے، حدیث پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ جبھی زمین و آسمان کی کل مخلوقات یہ دعائیں کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ مچھلی کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ علم کے حصول کے لیے اگر کوئی شخص دور دراز کا سفر کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے، فاقہ کشی کرتا ہے، تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، تو جنت کے راستے کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اور یہ ابھی جو ہمارے رفیق محترم بتا رہے تھے کہ علماء کے اندر خوف خدا یہ اس کی بنیاد ہے، اور الرحمن کے ساتھ جو اللہ
القرآن اللہ نے فرمایا. اب قرآن کی تعلیم کے بعد اللہ نے ایک بات اور بیان فرما دی اسی میں. خلق الانسان کہ انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور بیان بھی سکھلایا. آپ دیکھیں کہ پیدائش بہترین صورت میں کسی کو پیدا کیا جانا یہ بذات خود یہ صفات میں اعلیٰ صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. خالقیت، کریشن، کریٹ کرنا، پیدا کرنا، انوینشن کرنے والا. اور اس کے بعد کہا کہ میں نے قرآن سکھا دیا. اس کے بعد کہا پیدا بھی میں نے تم کو کیا اور میں نے تمہیں بیان سکھلایا. بیان میں قوت گویائی، بیان میں قرآن مجید کی تشریحات جو حدیث کی شکل میں ہے، بیان میں سائنسی ایجادات، بیان میں دنیا میں اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ان تمام چیزوں کے صفات، اس کی وشیشتائیں، اس کے گن اور اوگن، یہی سائنس ہے. سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس کے بارے میں، میڈیکل سائنس کے بارے میں، ڈاکٹر کے بارے میں، دوائی کے ایجاد کے بارے میں آج ہم ایسا سمجھتے ہیں اور ہمارا نظریہ ہے کہ یہ کرسچنوں کا کام ہے. کرسچنوں کا کام اس لیے ہوا کہ کرسچنوں نے اس پر اپنی جانیں قربان کی اور ان کے پیچھے پڑے. مسلمان اس جگہ پر اس مقام تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ انہیں نہ میلے جھول بنوانے سے فرصت ہے، نہ بریانی کھانے سے فرصت ہے، نہ بارات جانے سے انہیں فرصت ہے اور بے حدی نوچنے سے. تو سائنس میں ایجاد کرتا کون؟ کرسچن ہی کرتے نا، جو دن رات اپنے پیچھے بیگ باندھ کر کے دنیا دنیا ٹہل رہے ہیں، جو پتوں کی خصوصیات، جڑی بوٹیوں کی خصوصیات اور دنیا میں اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی، سورج، چاند، سیارے، بے شمار مخلوقات پر غور و فکر، ان کی چالیں، ان کی رفتار، ان کی دوری. لیکن یہ تو قرآن عزیز نے کہا تھا علمہ البیان کہ میں نے تمہیں بیان سکھلایا، میں نے ڈیٹیل سکھلائے، تشریحات سکھلائی. اب چھوڑنا چھوڑ دیا، یہ تمہارا اپنا ضمیر ہے، تم نے اختیار نہیں کیا، تمہارا اپنا ضمیر ہے، تمہاری اپنی چال ہے. اور اگر اختیار کر لیتے تو تمہیں ہی فائدہ ہوتا. کل کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی فرمایا خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کی. اب اس کے گن کو کون جانتا؟ میرے لیے پیدا کیا گیا، میرے اوپر فرض تھا کہ میں یہ سوچتا کہ یہ پتا میں کھاؤں تو یہ زہر تو نہیں، میں یہ پتا کھاؤں اس میں بخار اور فیور کا علاج تو نہیں، یہ میرے لیے اللہ نے کہا ہے فائدے کے لیے ہے. تو یہ کون اسے دیکھتا؟ دیکھتا تو یہی جو اس کا امین تھا اور جس پر یہ امانت سونپی گئی تھی کہ یہ کل کائنات خلق لکم ما فی الارض جميعا تمہارے لیے ہے. تو یہ آدمی اس کو تو فرصت ہی نہیں ہے اپنی دنیا سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے گھر سے اور انہیں مختلف قسم کے پکوان کھانے سے، پان تمباکو گٹکا کھانے سے اور اس کے لڑکوں کو چوڑی پہننے سے اس کو فرصت ہی نہیں. تو یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے اور یہ ہے اللہ کی فضیلت. اور دنیا میں اگر جنت اور جنتی کو دیکھنا ہو تو یہ لوگ جو قرآن مجید کے حافظ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بچے حافظ قرآن ہوں گے قیامت کے دن ان کے سروں پر تاج ہوگا سونے ہیرے جواہرات کے، جس میں روشنی پیدا ہوگی. وہاں سارے رشتہ دار، سارے لوگ جمع ہوں گے اور یہ جانیں گے کہ اس کا بیٹا حافظ ہے. اور اگر چھوٹے موٹے گناہ باپ سے، ماں سے، رشتہ دار سے، کسی سے بھی ہوا ہو، یہی حافظ لڑکا اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو یہ انگلی پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے جائے گا. آپ سوچ سکتے ہیں اس کی فضیلت. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب قرآن مجید کی اہمیت ہی ہمارے نظر میں نہیں رہی. بتائیے، قرآن مجید زندوں کے لیے تھا، زندے لوگوں کے لیے، ہمارے زندے بچوں کے لیے. اسے اگر مر گیا، مرنے کے بعد آپ نے لا کر کے قرآن مجید پڑھوا لیا چند جاننے والوں کو، پارا پارا مار دیا، کیسا پڑھا کیسا نہیں پڑھا آپ جانتے نہیں. میں اس پر کوئی ٹپڑی کرنا نہیں چاہتا کہ پڑھنا کیسا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آدمی جو 70 سال میں مرا، اس کو پڑھنے سے کس نے روکا تھا قرآن مجید، یہ مجھے بتاؤ. اور اس کا بیٹا جو آج
اور ایک 5 روپے کی ٹوپی سر پر لگا کر کے تمام مولویوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کروا رہا ہے، 70 سال میں اسے توفیق کیوں نہیں ملی کہ یہ قرآن مجید کو پڑھتا؟ اور قرآن مجید نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ میں اس قرآن کو میں نے زندوں کے لیے نازل کیا ہے، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، میں کافروں پر حجت بن کر کے آیا ہوں، اور میں زندوں کو ڈرانے کے لیے اور زندوں کی آخرت سنوارنے کے لیے بھی یہ قرآن ہے۔ تو یہ شخص دیکھیے آج یہ قرآن کتنا مقدس ہوا، آج یہ کتنا متبرک ہوا، اور کتنا ثواب کا آج کام ہے کہ آج قرآن مجید جب میرا باپ مرا تو ہم نے پڑھوا ڈالا، اور یہی میں زندہ ہوں، مجھے پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اگر خدا نخواستہ میں پڑھنا نہیں جانتا تو اپنے ناتی اور پوتے سے کہہ تو سکتا تھا کہ بیٹا 10 منٹ مجھے قرآن پڑھ کر کے سنا دو، یا وہ عورت کہتی اپنے ناتی پوتے سے یا اپنی نتنی سے کہ بیٹی مجھے قرآن مجید پڑھ کر سنا دو، میں بچپنے میں نہیں پڑھی تھی، آج بوڑھی ہو گئی ہوں، قرآن مجید تم پڑھو میں سنوں گی، ثواب برابر ہے۔ اور پہلی کتاب ہے دنیا کی جس کے اگر ایک حرف کو آپ پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ہیں۔ آپ اندازہ کریں روزانہ اگر کوئی ایک رکوع پڑھتا ہو، صرف ایک رکوع، میں نہیں کہتا آپ پورا دن دیجئے، 5 منٹ آپ اس قرآن کو دے سکتے تھے یا نہیں؟ آپ پڑھنا نہیں جانتے، آپ کا بیٹا جانتا ہے نہیں جانتا ہے، آپ کے گاؤں کا امام جانتا ہے، 5 منٹ بولتے مولوی صاحب ہم کو کوئی آیت سنا دو، 5 آیت سنا دو، 3 منٹ لگتا، مولوی صاحب سناتے، کم از کم آپ 1500 نیکی لے کر کے جاتے۔ صرف آپ 5 آیت اپنے امام سے، اگر آپ کا بیٹا پڑھنا نہیں جانتا، آپ کی بیٹی پڑھنا نہیں جانتی، تو آپ 5 منٹ بولتے کہ ہم کو قرآن مجید پڑھ کر سنا دو۔ مرنے کے بعد جمع ہو گیا ایک دن، اور اس کے بعد پڑھ کر کے سارا کریا کرم سماپت کر دیا، نہ کوئی عذاب رہا، نہ کوئی گناہ رہا، نہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ رہا۔ تو یہ کہ آپ قرآن مجید کو خود پڑھتے، سنتے یا سنیں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ سنیں، ایک حرف پر اتنی نیکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر قرآن مجید کو آپ معنی کے ساتھ سمجھتے ہیں، معنی کے ساتھ، تو وہ آپ کی نیکی ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو مختصر وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا جو تحفیظ القرآن کا جو شعبہ آپ لوگوں نے کھولا ہے، انتہائی قابل ستائش ہے، قابل مبارکباد آپ لوگ ہیں، اور بہت بڑی کوشش ہے، اور بہت بڑا کام آپ نے کیا ہے، اور اس طرح جہاں بھی کیا جائے گا وہ بہت بڑا کام ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے غافل ہم لوگ ہونے کی وجہ سے، آپ کے گاؤں میں اگر 500 مسلم ہیں تو ان میں سے شاید 1 یا 2 آدمی، آپ کے یہاں 10 آدمی بھی صرف قرآن مجید کا معنی جانتے، اس سے گمراہی پھیلتی ہے۔ وسیم رضوی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے پہلے کہا تھا قرآن مجید کی 22 آیتوں کو نکالو، اب اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ قرآن مجید ہے ہی نہیں جو اللہ کی کتاب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نہ آج کا مسلمان جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ قرآن سمجھتا ہے، نہ آپ کے وہ بڑے بڑے نیتا اور منسٹر وہ قرآن سمجھتے ہیں، تو وہ جواب دے اس کو تو دے کیا، نہ آپ کے بچے جانتے ہیں، نہ آپ کی بیٹیاں جانتی ہیں، نہ آپ کے رشتہ دار جانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ غافل ہوئے، اور جب میں نے اشارہ کیا قرآن مجید سے آدمی غافل ہوا ہے، تب تک اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا ہے۔ اور قرآن مجید پڑھنے کا یہ معنی قطعی نہیں ہوتا کہ وہ سائنس نہیں جانے گا، وہ میڈیکل سائنس نہیں جانے گا، وہ وکالت نہیں جانے گا، وہ انجینئرنگ نہیں جانے گا۔ انجینئرنگ بھی ہے قرآن مجید میں، وکالت بھی ہے، میتھ بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جائیداد اور پراپرٹی جو بڑھتی ہے، بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا، 6واں حصہ باپ کو ملے گا، ماں کو 8واں ملے گا، اور اس کے بعد 2 سدس ملے گا، 1 سدس ملے گا، 1/3۔ یہ حساب ہی تو ہے۔ ایک لمبی آیت، سب سے لمبی آیت جو قرآن مجید میں اتری ہے وہ اسی میتھمیٹک حساب کے بارے میں اتری ہے، اور اس میں سارا کا سارا میتھمیٹکس ہے، اور الجبرا اس میں بھرا ہوا ہے۔ اب یہ تو الو کو آپ کس کو، یہ سورج جو نکلا ہے، سورج، تو یہ سورج کی غلطی ہے یا الو کی غلطی ہے کہ
یہ الو کو نظر ہی نہیں آ رہا اس دن میں اس کو سجائی نہیں دیتا. تو قرآن مجید میں میتھ تو ہے. اب یہ الو کی بات ہے کہ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے کو ایسا سمجھتا ہے اور بنا دیا ہے اس طرح سے کہ اس کے علاوہ یہ کچھ جانے نہیں سکتا. تو آپ شعبہ حفظ کو قائم کیے ہیں. اس کے ساتھ جب اسے تجوید کے ساتھ آپ شروع کریں گے تو اس کے ساتھ آپ اپنا دوسرے شعبے کو بھی جاری رکھیں گے جن میں ہمارے یہ لڑکے حافظ بھی ہوں, انجینئر بھی ہوں, حافظ بھی ہوں, ڈاکٹر بھی ہوں, قرآن مجید کے معنی بھی جانیں. اور یہ بہت بڑی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں انگلش کے ٹیچر تھے مسلمان بھائی سارک میں, جنہوں نے 32 سال تک بھومیار کے علاقے میں ماسٹری کی اور تمام لڑکے ان کے لیے وضو سے پہلے پانی لے کر کے بھومیار کے لڑکے کھڑے رہتے تھے, مصلی لے کر کے کھڑے رہتے تھے اور کہتے تھے گروجی میرے گھر میں نماز پڑھیے. چترا کے پاس ککراہا ایک جگہ ہے, وہیں پر یہ 32 سال تک ٹیچر. ان کے چاروں بیٹے اعلیٰ کوالٹی کے انجینئر ہے علی گڑھ مسلم وشوودیالیہ سے, اور قرآن مجید مکمل تراویح پڑھاتے ہیں رمضان میں اور اس کے بعد معنی وغیرہ سے واقف. تو بہت بڑبولی کی بات یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا حافظ بھی ہوگا اور اس کے بعد سائنٹسٹ بھی ہوگا. یہ تو ہمارے صرف اور ضمیر ہے کہ ہم کیسا چاہتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں, کیا ڈیوورس کتنی قربانیاں ہم ان کے لیے دے سکتے ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کی اہمیت بھی اس قوم کی نظر میں نہیں رہ گئی ہے کہ یہ فرض ہے نماز کی طرح. اس کے لیے آپ نے نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنا ڈالی, عالیشان مسجد. آخر ایجوکیشن کے لیے آپ کے پیٹ میں درد کیوں نہیں ہے, آپ کے سینے میں درد کیوں نہیں ہے, آپ کیوں نہیں کچھ دے سکتے, آپ کیوں نہیں 2 روٹی کم کھا کر کے اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو پڑھا سکتے, اور اس کے لیے آپ تکلیف کیوں اٹھانا نہیں چاہتے. آپ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ کمائی صرف کمائی میں اور ایجوکیشن میں کمائی نہیں ہے. روزی دینے والا اللہ ہے, روزی کا مالک اللہ ہے, اور چٹان کے بیچوں بیچ میں چلنے والی چوٹی اور پیدا ہونے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے. اور یقین مانیے کہ جو لوگ بالکل لاوارث ہیں, یتیم ہیں, پھینک دیا گیا بچہ, وہ بھی آرام کی زندگی دنیا میں جیتا ہے. جینے کو تو آپ نے جانوروں کو بھی دیکھا ہے جنہیں کوئی کھانا نہیں دیتا. کون نہیں زندہ ہے, کون نہیں کھاتا ہے, کون ہے ایسا جسے اللہ روزی نہیں دیتا. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آپ نے روزی کو اپنا معیار اور اسٹینڈرڈ سمجھ لیا. آپ نے ایسا سمجھا کہ روزی نہیں ہوگی تو ہم مر جائیں گے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. آپ تو بھوک سے مرنے کی وجہ سے اپنی اولاد تک کو کاٹ دے رہے ہیں. آج کل 2 ہی بچے بہت سے مسلم پیدا کر رہے ہیں, غیر مسلم تو زیادہ, لیکن بہت سارے اسٹینڈرڈ مسلم شہروں میں صرف ایک بیٹا ایک بیٹی یا 2 بیٹا یا صرف 2 بیٹی پیدا کرنے پر تلا ہے. یہ کھلائے گا کون؟ نحن نرزقکم وإیاہم, میں تمہیں کھلاتا ہوں اور ان کو بھی. تو یہ آپ کنٹرول کر کے آپ نہیں چلا سکتے, کھلا سکتے. اور یہ خوف کی جگہ نہیں ہے کہ آپ کھلائیں گے کیا, کھائیں گے کیا. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, اور اللہ ہی. اسی لیے آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ غریب سے غریب آدمی ارب پتی بنتے ہوئے اور ارب پتیوں کو خاک پتی بنتے ہوئے. جگہ وہی, سامان وہی, دکان وہی, مکان وہی, لیکن گر گیا. ایک بھی گراہک اس کی دکان پر نہیں جاتا. اور وہی گمچھا بیچنے والا فٹ پاتھ پر اور گلیا پر, یہی شخص ابھی اربوں میں کھیل رہا ہے. مدھو پور کے 20 مثالیں ہیں. جو چوڑی بیچا کرتا تھا کالی میں سجا کر کے, وہ اربوں میں آج کھیل رہا ہے. اور جو اربوں میں کھیل رہا تھا اس وقت, وہ ابھی اس کے گھر سے جا کر کے سامان لا کر کے اپنی روزی روٹی کرتا ہے یا تھکتا ہے. حاجی گلی میں خمیر کی دکان جو آج ہے, اس دکان پر کبھی ایک آدمی کا باپ انتہائی شان اور راجا کے ساتھ بیٹھتا تھا. اس کا بیٹا آج لکڑی بیچتا ہے, چراتا ہے, تھکتا ہے لوگوں کو, اور لکڑی بیچ بیچ کر کے پرورش کرتا ہے. اور اس دکان پر آج دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے. یہ اللہ ہے جو حالات کو بدلتا ہے, روزی دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اگر آپ کھلواڑ کرتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ اللہ کا عذاب آپ پر آئے. بچوں کو بچوں کا حق دیجیے, بیٹیوں کو بیٹیوں کا حق دیجیے, اور پہلا فرض آپ پر ہے پیدا کرنے کے بعد کہ
بچیوں کو آپ پڑھائیے اور ان بیٹوں کو آپ پڑھائیے، اور اس میں قرآن مجید کی اگر آپ تعلیم دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری تعلیمات، تو آپ سے بہتر آدمی اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم آپ اس زمانے کے ولی ہیں، ولی۔ یہ بولتا ہے اللہ کا ولی جو جس سے بیٹا بیٹی مانتا ہے صاحب، یہ آپ ولی ہیں، آپ ولی ہیں اور اللہ آپ کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں تو آپ اس روئے زمین پر اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ جو اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو حافظ بنائے گا، شعبہ حفظ میں داخل کرے گا، جس کے بیٹے اور بیٹیاں حافظ بنیں گی، وہ ولی ہے اور وہ ماں ولیہ ہے۔ اور اس کی دلیل ہے بخاری مسلم کی روایت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر، تو سب سے بہتر مسلمان میں کون ہوگا؟ وہی جو اللہ کا ولی ہوگا۔ تو آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بچیوں کو یہاں کھرجوری میں حافظہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اور بھی دوسرے مقامات پر جو بچے اور بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں علم دین سے سرفراز فرمائے، اور ہمارے جو اساتذہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اور بھی محنت کا جذبہ پیدا فرما دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔